امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے مثبت اثرات اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $100 سے بھی نیچے آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت بتایا جا رہا ہے کہ $16 کمی کے بعد $96 کی بیرل پر اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے، تقریباً آس پاس، جو کہ جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی اس کو میٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کرائٹیریا اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تیل کی قیمت میں کمی سے پاکستان کی مثبت معیشت میں بھی بہتری آئی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور گوہر، جس طرح سے بات کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب خطاب کریں گے تو یقینی طور پہ ایک سرپرائز بھی وہ دیں گے، اور یہ سرپرائز کہا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا ہو سکتا ہے۔ بالکل، تیل کی قیمتوں میں کمی ہونا ایک خوشائن بات ہے پورے خطے کے لیے ہی، کیونکہ اس پہ سب پر جو ایک اثر ہے، سب پر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن امریکہ اور ایران میں جنگ بندی جو کہ ایک مثبت پیش رفت ہے، جب بڑی طاقتیں ناکام رہیں تو کیا اسلام آباد کا مذاکرات کے لیے انتخاب پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتکاری اور اہمیت کو ایک واضح ایک تقویت دیتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اور اس وقت امریکی خام تیل کی قیمت $16 کمی کے بعد ایک نئی ریکارڈ سطح پر مطلب کمی ہوئی ہے، جو کہ خوشائن ہے۔ سلمان سے اس پہ ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں۔ جی سلمان۔ جی بالکل، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان کا فوکس تھا، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو بھی دھچکا لگا تھا اس سارے سیناریو کا، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کا، وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا آنے والے دنوں کے اندر۔ اب ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی عالمی منڈی کے اندر خام تیل کی قیمتیں کم ہوں گی اور پاکستان کی جانب سے جو سودے ہیں آنے والے دنوں کے لیے کیے جائیں گے سستے تیل کے اوپر، تو پاکستان کے عوام کو بھی ریلیف ملے گا، کیونکہ یہ ریلیف ملنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کافی عرصے سے ایک مہنگائی کا شکار تھے، اور اس کے اوپر سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ جو عالمی منڈی کے اندر سامنے آیا، ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سب لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی یہ ایفرٹس جو ہیں پاکستان کے اپنے مفاد کے لیے بھی تھیں، کیونکہ میں تو بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی، اور جس طرح سے خوفناک پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ خام تیل کی قیمتیں $150 پر بیرل بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے مشکل ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا معیشت کو چلتا رکھنا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ قیمتیں کم ہوتی ہیں، اور اگر ہم ماضی کی قیمتوں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں جو کہ 28 فروری کے آس پاس تھیں، تو کافی زیادہ بہتری پاکستان کے لیے آ سکتی ہے، اور عوام کو، خاص طور پر شہریوں کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اس وقت فوری طور پر ہمیں جو کرنے کی بات ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈیفینیٹلی کوششیں ہو بھی رہی ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی یہ معاملہ جو ہے وہ سالو ہو جائے، اور 15 دن سے بھی بلکہ پہلے امریکہ اور ایران جو ہیں کسی ایک پرماننٹ سیز فائر، پرماننٹ پیس ایکارڈ یا اسلام آباد ایکارڈ کی طرف آ جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ بصورت دیگر یہ خطہ جو ہے مزید بد امنی کا شکار رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں اسرائیل کی جانب سے ابھی بھی لیبنان کے معاملے کے اوپر ٹانگ اڑائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لیبنان کا معاملہ جو ہے وہ اس سیز فائر کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ کافی زیادہ مزید بھی بگڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ جو بگڑنے والے انگریڈینٹس ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان ان چیزوں کو اپنی کامیاب ڈپلومیسی سے، جس طرح سے ہم نے ایک خوفناک جو دھمکی تھی اس کو اوپر عمل درآمد رکوایا ہے، سویلائزیشن کو بچایا ہے، تو اب بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں اور جلد از جلد اس پیس ایکارڈ کی طرف بڑھیں۔ کریڈٹ ڈیفینیٹلی ہماری قیادت کو جاتا ہے، لیکن کریڈٹ سے زیادہ میرے خیال میں یہ ضروری ہماری اپنی بقا اور سروائیول کا معاملہ ہے کہ پاکستان اس چیز کے اوپر، اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر اپنی جو ایفرٹس ہیں، اپنی انرجیز ہیں وہ لگائے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے مزید خراب نہ ہو۔ ایران کو بھی پاکستان کا اعتماد حاصل ہے، امریکہ بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کس طرح سے صدر ٹرمپ نے نام لے کر پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا کہ ان کے کہنے کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ ٹالا جا رہا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حملہ جو ہے وہ مقررہ ڈیڈ لائن سے صرف 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ رکوایا گیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے، پاکستان کی قیادت کا جو موقف ہے وہ مانا گیا ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اب جو یہ دونوں ملک مل کر بیٹھیں گے اسلام آباد کے اندر، وہ بھی کسی بہت بڑی ڈیفینیٹلی بریک تھرو تو ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہوگا۔